بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نور وظائف چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج ناظرین کرام، آپ کو جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے، جیسی بھی آپ کے دل میں دعا ہے، جائز ہونی چاہیے، کسی کی حق تلفی نہ ہو اس دعا میں، صرف اور صرف آپ کا فائدہ ہی آپ کی نظر میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کا نقصان مانگنے لگ جائیں۔ اپنا رزق، اپنی خوشحالی، اپنے لیے نیک اولاد، کچھ بھی یعنی اپنے لیے آپ اللہ سے مانگیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے جو آج آپ کو بتائی جائے گی، جو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک کے اندر عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی منصب چاہتا ہے، رزق میں کشادگی چاہتا ہے یا پھر عہدہ چاہتا ہے کوئی، تو پھر یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کو ایسا منصب عطا فرمایا، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ایسا رزق عطا فرمایا، ایسا عہدہ عطا فرمایا کہ جو کہ قیامت تک کسی کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت سلیمان جو ہیں وہ تمام جو انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، جو ناظرین کرام، جو قرآن پاک میں ہمارے نبیوں نے دعائیں کی ہیں، اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا اہتمام کر لیں، ہم ان کو مکمل ادراک کے ساتھ پڑھیں، تو آپ یقین کریں اگر ہمیں انہیں پڑھنے کا صحیح طریقہ آ جائے تو یہ دعائیں ہی ہمارا سب سے بڑا وظیفہ ہیں۔ ہم ان دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العزت نے نبیوں کو عطا کیا تھا، انہی دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العزت اگر ہم مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں گے، مکمل یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے، تو ہماری جھولیاں بھی اللہ رب العزت بھر دیں گے، کیونکہ یہ جو دعائیں ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہیں، جیسا کہ یہ ہمارے نبیوں کے لیے کافی تھی۔ ہم آج کل جس طرح اکثر دعائیں اس طرح کی ہم کر لیتے ہیں جن کے معنی کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یہ میں ان دعاؤں کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو قرآن اور احادیث سے ہٹ کر ہوتی ہیں، جو بتائی جاتی ہیں۔ حالانکہ وہ قرآن میں ان کا کوئی ذکر، کوئی تبصرہ نہیں ہوتا ہے، احادیث میں ان کا کوئی ذکر، کوئی تبصرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں ان دعاؤں سے آپ دور رہا کریں، ایسی چیزیں جن کی کوئی سند نہیں ہوتی تو ان کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ قرآنی الفاظ والی دعائیں پڑھا کریں جن میں قرآن کا ذکر ہوتا ہے، انبیاء کی دعائیں جیسا کہ ہیں۔ ہر مشکل کے لیے دعا جو ہے وہ کافی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ دعا بہت تاثیر والی ہے، بہت اس کے اندر برکات ہیں، یہ اتنی طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ نوکری کرنا چاہتا ہے، اپنی تعلیم کے مطابق اسے نوکری اگر نہیں مل رہی ہے، جیسا کہ اکثر آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ ماسٹرز پاس لوگ ہوتے ہیں اور بہت چھوٹی نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں نے تو بذات خود دیکھا ہے کہ ماسٹرز جو ڈگری ہولڈر لوگ ہوتے ہیں، بھائی ہمارے ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف نوکری نہ مل جانے کی وجہ سے وہ ریڑھی چلاتے ہیں، ریڑھی پر چیزیں فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ مل جاتی ہے ہمیں، ہم حاصل بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم نوکری اپنی تعلیم کے مطابق نہیں لے پاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یا پھر اگر نوکری اتنی چھوٹی ہے، آپ کی تعلیم زیادہ ہے لیکن آپ حالت مجبوری میں وہ نوکری کر رہے ہیں، تو پھر بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے مطابق نوکری ملے، میری تعلیم کے مطابق نوکری ملے، تو آپ اس دعا کو وظیفہ حیات بنا لیں، پکا پکڑ کے رکھ لیں اس دعا کو۔ تھوڑے ہی عرصے میں انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ آپ کو
آپ کی جو تعلیم ہے، آپ کی جو خواہش ہے اس کے مطابق نوکری سے نواز دے گا، بلکہ آپ کے پاس اسباب بھی بہترین پیدا کر دے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس کافی گر ہوتے ہیں، یقیناً آپ لوگ بھی میری بات سے تائید کریں گے، دماغ بھی کافی ہوتا ہے اس بندے کے پاس، گر ہوتے ہیں، بہترین منصوبہ بندی کر سکتا ہے، لیکن کاروبار کرنے کے لیے اس کے پاس اسباب نہیں ہوتے ہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کاروبار کروں، بہترین پلانر ہوتا ہے، پلاننگ بہت اچھی کرتا ہے، لیکن اسباب نہیں ہوتے، پیسے نہیں ہوتے ہیں اس کے پاس۔ تو اللہ رب العزت اسے ایسے اسباب عطا فرمائے گا کہ وہ اپنی جو ہے خوشحالی اسے عطا ہوگی، رزق کی کشادگی اسے عطا ہوگی۔ کاروبار میں اگر آپ کے ترقی نہیں ہے تو ترقی ملے گی۔ اگر اقتدار چاہتے ہیں، اختیارات چاہتے ہیں، الیکشن لڑنا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی آپ کی جائز حاجت ہے، تو یہ بہترین دعا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہیں، اور ہم پر یہ احسانات ہیں اللہ رب العزت کے کہ اللہ نے کسی بھی نبی کی امت کو اسم اعظم والی دعائیں نہیں دی ہیں، یہ ہمیں دی ہیں اسم اعظم والی دعائیں، جو نبیوں نے اللہ سے مانگی اور اللہ نے فوراً وہ قبول فرما کر انہیں عطا کر دی۔ گویا کہ وہ اسم اعظم ہو گیا نا پھر ان دعاؤں میں، وہ نبیوں کی خاص دعا ہو گئی۔ اللہ کا کلام کھولیں، آپ کو کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں جو ہیں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ملیں گی۔ ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب قرآن جو ہے وہ ایسا تدبر والا جو ہے نظر ہماری ہونی چاہیے کہ اگر آپ ساری زندگی بھی قرآن کے علم پر مہارت حاصل کر لیں تو تب بھی کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ اتنی تدبر والی چیز ہے یہ، اتنی تدبر والی کتاب ہے یہ۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں تفسیر کو انہیں بہت ماہر کہا جاتا ہے، بہت بڑے عالم ہیں وہ تفسیر کے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں حالانکہ اتنی مہارت دی ہے، اس کے باوجود انہوں نے حالانکہ اتنی کتابیں لکھ دی ہیں تفسیر کی، اس کے باوجود آپ فرماتے تھے کہ جب میں قرآن کھولتا ہوں تب مجھے نئی چیز مل جاتی ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے تدبر۔ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں ناظرین کرام کہ تدبر کیا ہے۔ جو لوگ خوش قسمت لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوں گے انہوں نے یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ جب قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 30 تک جب وہ قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب وہ اگین قرآن پاک سٹارٹ کرتے ہیں تو انہیں نئی باتیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، حالانکہ یہی کتاب وہ ترجمے کے ساتھ پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ نئی باتیں کیوں پتہ چلتی ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک تدبر کی چیز ہے، ہمیشہ آپ کو نیا کچھ نہ کچھ اس میں ملتا رہتا ہے۔ تو پھر ہم جیسے لوگ تو یہ جانتے ہی نہیں ہیں، ہم قرآن پاک کھولتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں قرآن سے کچھ حاصل ہو۔ اب آپ لوگ غور کریں کہ یہ ایک آیت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ایک دعا ہے۔ جو بندہ یہ ایک آیت سیکھ لے گا، بہت چھوٹی سی آیت ہے، اس کو زبانی اگر یاد کر لے گا تو بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ اسے 100 نوافل کا اجر عطا فرمائے گا۔ چھوٹی سی یہ آیت ہے، اتنی مضبوط یہ دعا ہے کہ پڑھنے والا محروم نہیں رہتا ہے اس سے۔ دیکھیں ناظرین کرام، اب میں اپنے ان بھائیوں سے ان بہنوں سے بات کروں گی جو یہ کہتے ہیں کہ 1000 وظائف کر لیے ہیں، 1000 دعائیں کر لی ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو وہ یہ بات اپنے دامن سے اچھی طرح باندھ لیں کہ 2 چیزیں لازمی چاہیے ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کے لیے۔ نمبر 1 یقین کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، بس اب تو میں تمام جہانوں کے بادشاہ کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھ گیا ہوں، اب تو وہ میرا کام ضرور کرے گا۔ اور دوسرا کہ میں جس کی یہ آیت پڑھ رہا ہوں وہ سچا ہے،
مجھے اعتبار ہے۔ اب کس کی بات پہ اعتبار ہے؟ اللہ کی بات پہ۔ اللہ پہ یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسرا، کلام اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ دونوں چیزوں پر ڈانوا ڈول جب ہو جائیں گے تو کام واقعی نہیں ہوتا۔ جب آپ وظیفے کے شروع میں ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بڑی مشکل چیز ہے بھائی، کیا کروں، لگتا تو نہیں ہے کہ ایسا ہوگا کہ میرا کام ہو جائے، تو آپ کا کام پھر واقعی ہی نہیں ہوتا۔ حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ لوگ یقین رکھ کر پڑھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک بار ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے کوئی بات کہی تو اس پر انشاءاللہ نہیں کہا۔ پھر اس پر بہت افسوس ہوا انہیں کہ میں نے انشاءاللہ تو کہا ہی نہیں ہے، میں نے تو گناہ کر دیا ہے یہ۔ یہاں سے آپ دیکھیں ہمارے ذہنوں میں کیا اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے؟ ہم تو 1000 دن میں باتیں کرتے ہیں اور انشاءاللہ کہتے تک نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی تم اپنے کل کی بات کرنے لگو تو انشاءاللہ کہو کہ جب میرا رب چاہے گا، جیسا میرا رب چاہے گا، اگر میرے رب نے چاہا۔ جب بھی تم اپنے آئندہ کوئی تدبیر کی بات کرو، آئندہ کوئی خواہش کی بات کرو تو انشاءاللہ کہو۔ اور ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں جیسا کہ حکمران تو ہم ہی ہیں، جیسا کہ خواہشیں تو نعوذ باللہ ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ تو حضرت سلیمان سے کیا ہوا کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ انشاءاللہ تو میں نے کہا ہی نہیں ہے۔ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ناظرین کرام، وہ اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کے بڑے گناہ وہ سمجھتے ہیں انہیں۔ اب انشاءاللہ نہ کہنا ہمارے نزدیک چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن انشاءاللہ نہ کہنا نبیوں کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ تو اب حضرت سلیمان نے اللہ سے اس پر معافی مانگی۔ سورہ سعد کی جو آیت ہے، آیت نمبر 35 آیت ہے، اس میں پہلے اللہ کے سامنے آپ نے معافی مانگی، اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ یہاں سے آپ لوگ دیکھیں کہ ایک نبی جب کچھ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پہلے وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ جب بھی کوئی دعا کرتے ہیں تو معافی مانگتے ہیں اپنی پچھلی غلطیوں کی، اپنے سابقہ گناہوں کی، اور کسی بھی ایسی بات کی جو اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتی ہو؟ جتنے بھی سننے والے ہیں اس بات پر ضرور غور کریے گا اور اس طریقہ کار پر غور کریے گا۔ اللہ سے مانگتے ہیں تو پہلے معافی مانگا کریں کہ یا اللہ مجھ سے تو ناراض تو نہیں ہے، اور اگر میں نے کوئی ایسے کام کر دیے ہیں جن سے تو مجھ سے ناراض ہے تو مجھے معاف کر دے، اور آئندہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کر سکوں جو تیری رضا کے خلاف جاتا ہو۔ ہم کیسے وظیفہ پڑھتے ہیں؟ جیسے کہ کوئی احسان کر رہے ہیں، جیسے کہ اللہ سے ہم کوئی قرضہ مانگ رہے ہوں۔ ہمارا مانگنے کا طریقہ غلط ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارا مانگنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہم وظیفہ بھی جو پڑھتے ہیں ہم ہل کر پڑھتے ہیں، ہمارے دھیان کہیں اور لگا ہوتا ہے، ہمارا دھیان ادھر لگا ہوتا ہے، ادھر لگا ہوتا ہے۔ میں اکثر اپنے ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، ہماری جو شادی شدہ بہنیں ہیں خاص طور پر، ظاہر ہے ان کی ذمہ داریاں ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، تو اس بات سے انکار نہیں ہے۔ تو اسی لیے زیادہ تر آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں اکثر کہتی ہوں عشاء کے بعد اپنا وظیفے کا ٹائم رکھا کریں، جب آپ کے بچے بھی سو جائیں، جب گھر کے کاموں سے آپ کو فرصت بھی مل جائے، ایسا کوئی ٹائم رکھا کریں۔ کیونکہ وظیفے کی تاثیر میں ایسے فرق آ جاتا ہے کہ جب آپ کا فرض کریں آپ کچن میں ہیں، دودھ بوائل ہونے چولہے پر رکھا ہوا ہے، آپ وظیفہ کر رہی ہیں، تو وہ یکسوئی وظیفے میں ایسے نہیں آتی ہے۔ تو ہم ایسے وظیفہ کرتے ہیں، ہم ایسے دعا مانگتے ہیں جیسے اللہ سے ہم قرضہ مانگ رہے ہوں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ خالی پیغمبر نہیں ہیں، آپ کے تو والد بھی پیغمبر ہیں، رسول ہیں آپ کے والد، آپ سے بھی بڑا رتبہ ہے۔ حضرت سلیمان تو صرف نبی ہے نا،
حضرت سلیمان کے والد رسول تھے. رسولوں کا بڑا رتبہ ہوتا ہے. نبی خود ہیں، والد رسول ہیں. نسبت جو ہے وہ اعلیٰ ہو گئی ہے نا اس حساب سے. اس کے باوجود جب آپ کی زبان سے ایک بار انشاءاللہ نہیں نکلا تو آپ شرمندہ ہوئے اس بات پر. انشاءاللہ کا لفظ نہیں بولا تھا آپ نے. اس چھوٹی سی کوتاہی، جسے ہم تو کوتاہی بھی نہیں کہتے، ہم تو اسے غلطی بھی نہیں کہتے، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں اسے. انہوں نے اسے کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگی. اللہ کے حضور معافی مانگنے پر آ گئے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے. اب آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دن میں کتنی بار اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کتنی بار استغفار کرتے ہیں؟ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے استغفار کرنے کا، یا پھر ہم تو ایسا اپنا کوئی کام سمجھتے ہی نہیں ہے کہ جو معافی کے قابل ہو، معافی کے لائق ہو. ہم تو صحیح ہوتے ہیں ہر معاملے میں اپنی نظر میں. یہ بھی ایک ادراک ہوتا ہے جب ہمیں اپنی غلطیوں کا، مومن کی پہچان ہے کہ جب ہم اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگ جائے، ہمارا دل برائی کرنے پر شرمندہ ہو جائے. یہ مومن کی پہچان ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ میں دن میں 70 بار استغفار پڑھتا ہوں. قرآن پاک میں سورہ نو میں اللہ رب العزت کہتے ہیں تم استغفار پڑھو گے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اب غور کریں اب آپ دعا کے طریقے پر غور کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے معافی مانگی. جب دیکھا کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں تو پھر اب ظاہر ہونے لگا کہ اب جو بھی اللہ سے مانگوں گا اللہ دے گا. غلطی چھوٹی سی تھی. گناہ تو ویسے بھی نبیوں کے معاف ہوتے ہیں، وہ معصوم ہیں. تو آپ چھوٹی سی غلطی سے اللہ کی ناراضگی سے ڈر گئے تھے. تو اب جب پتہ چل گیا کہ اللہ دے گا، کیونکہ اس وقت اللہ جوش رحمت میں ہے، تو پھر انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. آپ اللہ سے ہر چیز مانگ سکتے ہیں. بندوں سے مانگنا فضول کام ہے. ہم یہ جو جاتے ہیں قبر پہ، کہیں بھی مزاروں وغیرہ پہ جاتے ہیں، ہم یہ غلط کرتے ہیں. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانگتے اللہ ہی سے ہیں، ہم ویسے جاتے ہیں. وہ بھی کسی حد تک چلو ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ مانگنے ہی ان سے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ڈائریکٹلی ہی ان سے مانگتے ہیں قبر والوں سے. یہ ان کے لیے بات کہی جا رہی ہے. یہ انتہائی غلط چیز ہے. نبی کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے. نبی کے ماننے والوں کو بھی پھر اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. تو ایسی بادشاہت آپ کو ملی، حضرت سلیمان کو ایسی بادشاہت ملی جو کہ آج تک کسی کو نہ ملی. جنات آپ کے تابع ہو گئے، پرندے آپ کے تابع ہو گئے، دنیا کی ہر مخلوق آپ کے تابع ہو گئی. اللہ نے ایسی بادشاہت اس دعا کی بدولت آپ کو عطا فرمائی کہ آج بھی جنات پر حکومت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے. روب بھی ہے. اب یہاں لوگ ایک غلطی کرتے ہیں کہ سلمان کی قسم کھاؤ جن حاضر کر کے، یعنی اکثر اوقات جب ہمیں یہ شک و شبہ ہوتا ہے کہ کسی پر جنات کا سایہ ہے، ہم اسے لے کر پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان کی قسم کھاؤ کہ میں دوبارہ یہاں پہ واپس نہیں آؤں گا. تو جن بھی یہی کہتا ہے کہ سلیمان کی قسم ہے میں آئندہ واپس نہیں آؤں گا. جن تو یہ کہے گا، جن تو بڑی خوشی سے یہ کہے گا کہ غیر اللہ کی قسم، ظاہر حالانکہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی وہ مشرک ہو گیا. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے. قسم صرف اللہ کی جائز ہے، قرآن کی بھی جائز نہیں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی قسم جائز نہیں ہے. تو اب جن کو کہتے ہیں کہ قسم کھا،
جن خوش ہوتا ہے کہ اس نے کوئی قرآن و حدیث کے خلاف کام کیا، وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے، وہ تو ویسے ہی جو ہے شیطان ہے جن۔ تو جو لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام یا کسی اور مخلوق کی قسم دیتے ہیں تو وہ جن کبھی بھی جسم سے باہر نہیں نکلتا، اس لیے اسے کہا کریں کہ صرف اللہ کی قسم کھا، اور سلیمان کو اس بات پر گواہ بنا کہ تو اب آئندہ اس کے جسم میں نہیں آئے گا۔ یہ جملہ ٹھیک ہے، اپنا جملہ ٹھیک کیے، درستگی کریں اپنے جملے کی۔ قسم مت، حضرت سلیمان کی قسم مت اس سے لیا کریں۔ قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوتی۔ اکثر اوقات ہم بھی بذات خود، سننے والے لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی قسم کھا لی، اپنے اولادوں کی قسم کھا لی، کسی کو یقین دلایا تو اپنے سب سے پیارے کی قسم کھا لی۔ یہ غلط کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ناجائز ہے۔ صرف اللہ کی قسم کھایا کریں۔ تو حضرت سلیمان نے دعا کے بعد آگے کیا فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ کائنات میں دینے والا بس تو ہی ہے، تیرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، تو مجھے ایسی بادشاہت دے سکتا ہے۔ اور انہیں ایسی بادشاہت بے شک دی گئی۔ جہاز جو کہ آج سائنس نے بنائے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جہاز اڑ رہا ہے، یہ اس طرح کے جہاز، بلکہ اس سے بھی کہیں بہترین جہاز تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح کے بنا ڈالے تھے۔ اڑن تشتری بنائی تھی انہوں نے۔ آپ کا جو جہاز تھا اس کی 7 لاکھ کرسیاں تھیں۔ یہاں سے آپ دیکھیں، 7 لاکھ کرسیاں۔ ہمارے جہازوں میں 1000 سے اوپر نہیں ہوتی کرسیاں، 700 ہو گئی، 600 ہو گئی، 1000 سے اوپر کبھی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے جہاز میں 7 لاکھ نشستیں تھیں، اور جن و انس ہر مخلوق بیٹھتی تھی اس پر۔ اور سلمان جو ہیں وہ آگے اپنے تخت پر بیٹھتے تھے، اور مہینوں کا سفر ہفتے میں، ہفتے کا سفر گھنٹے میں، ایک دن کا سفر 1 گھنٹے میں کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ دعا کی، آپ کو بادشاہت ملی۔ آپ ناظرین کرام، آپ بھی اگر اقتدار میں، رزق میں ترقی چاہتے ہیں، کچھ بھی خواہش ہے اگر آپ کی، لوگ اگر آپ کو کہیں یہ تو پاگل ہو گئے، ایسے مت آپ شرمندہ ہو، شرمائے مت کہ لوگ پاگل مجھے کہیں گے کہ کوٹھی مانگ رہا ہے، بنگلہ مانگ رہا ہے، اس کے پاس کھانے کا سالن نہیں ہے اور یہ کوٹھی مانگ رہا ہے، گاڑی مانگ رہا ہے۔ کسی بتانے والے نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کی بابت اس نے بتایا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے پاس ایک عام سی گاڑی بھی نہیں تھی، 6 مہینے تک وہ پراڈو مانگتا رہا، اللہ سے نام لے کر پراڈو مانگتا رہا۔ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے جب اس سے مانگا جاتا ہے، اور 6 مہینے کے بعد ایسے اسباب اس کے پاس پیدا ہو گئے کہ اس نے پراڈو لے لی۔ یہاں سے آپ لوگ دیکھیں، تو یہ مت سوچا کریں کہ لوگ پاگل کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، وہ کہیں گے۔ آپ مانگیں، دینے والے کے خزانے بہت وسیع ہیں، آپ مانگیں، جائز حاجات مانگیں، کوئی بھی ایسی خواہش ہے آپ کی، آپ مانگیں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 35 آپ کو اسکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہے، یا آپ نے روزانہ 70 بار پڑھنی ہے، صرف اور صرف 70 بار پڑھنی ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وضو کا خیال رکھیں، تعوذ تسمیہ کا خیال رکھیں۔ 70 سے زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو اس کی مقدار ہے وہ 70 ہے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے جو آپ مانگیں گے آپ کو عطا کرے گا۔ کوشش کریں کہ اس کو 1 مہینہ پڑھیں، 1 مہینہ تک پڑھ کے دیکھیں اس کو، آپ کو حالات میں بہتری انشاءاللہ العزیز خود نظر آئے گی۔ زیادہ دن بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ آپ نماز میں، اتحیات میں، اس کے بعد جب آپ جو 1-2 دعا کرتے ہیں، ربی جعلنی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ یہ ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا بڑی چھوٹی سی دعا ہے، اس کی برکتیں بہت وسیع ہیں، اس کو وظیفہ حیات بنا لیں۔ اگر آپ اپنی تمام زندگی، تمام عمر رب کی نعمتوں کا حصول چاہتے ہیں، رب کے خزانوں میں سے چاہتے ہیں، تو اس کو وظیفہ حیات بنا لیں، اللہ اس کی برکتیں آپ کو دکھائے گا۔ یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی۔ نور وظائف چینل پر جو لوگ نئے ہیں اس وقت، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالی آپ سب کی، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ حافظ، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کے حق میں آسانیاں بانٹیں، مشکلات پیدا مت کریں۔ اللہ حافظ۔